کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے اس سے پہلے کی آیت کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو چیزیں کھانے پینے کے سلسلے میں حرام کیے ہیں ان کا تذکرہ کیے تھے۔ اب اس آیت کے اندر یہودیوں کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ یہود ایسی مکار قوم، وہ بہت ساری چیزوں کو، حقیقت کو دنیا سے چھپاتی تھی، آج بھی چھپاتی ہے۔ بہت سے فتنے دنیا میں پھیلا کر اس سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دنیا سے چھپاتی ہے۔ بولنے کے لیے بڑی بڑی باتیں ہیں، خطرناک باتیں ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھو کہ اس زمانے سے اس کی یہ بیماری ہے اس قوم کی کہ چیزوں کو چھپانا، حق بات چھپانا۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ خدا کے احکام جو تورات کے ذریعے سے ان کے پاس ہیں اس کو چھپاتے ہیں۔ آخری زمانے میں آخری نبی جو آنے والے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی علامتوں کے بارے میں قرآن میں جو تذکرہ ہے، ویسے تورات کے اندر بھی ذکر تھا نا، تو تورات میں جو ذکر تھا ان علامتوں کو، آخری زمانے کے ایک نبی آنے والے ہیں ان کے بارے میں ساری باتیں چھپائے۔ صرف چھپائے نہیں، اللہ کے جو احکام تورات میں تھے اس میں حذف و اضافہ بھی کرے، یعنی اپنی طرف سے جو مرضی ہے وہ کاٹ دیے، جو مرضی ہے وہ بڑھا دیے، اپنی مرضی سے سب کا سب کرتے تھے۔ اور یہ سب کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ دنیا کمانے کے لیے۔ اپنے ماننے والے جو لوگ ہوتے نا ان سے پیسے کماتے تھے، تو دنیا کمانے کے لیے وہ لوگ اس طرح سے اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے، چینجز کرتے۔ ان سے پوچھا جائے یہ جو تم لیے ہیں نا مال، یہ تمہارے لیے حلال ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہاں ہاں یہ تو ہدیہ ہے۔ لوگ جو احکام ہمیں سنائے نا تورات کا، اس پر ہم نہ وہ دیے ہیں سو نذرانہ، ہم نہ دیے ہیں سو یہ شکرانہ، شکریہ میں دیے ہیں سو ہدیہ دیے ہیں سو، اس طرح سے نام رکھ کر حرام چیزیں وہ کھاتے تھے۔ اوپر کی آیت میں اللہ بولے تھے مردار کھانا حرام، میت، خنزیر کا گوشت کھانا حرام، خون حرام۔ اللہ اس آیت سے ایک بڑی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی مردار کھانا، خنزیر کھانا کتنا بدتر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ حرام کمائی کا کھانا۔ حرام کمائی کا کھانا، دین کے حق کی باتوں کو چھپا کر اس کے بدلے میں جو پیسے لیا گیا، کھایا گیا، یہ مردار کے کھانے سے، خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کی 3 سزاؤں کا ذکر کیے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آیت کا ترجمہ دیکھیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے اتاری، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی جتنا بھی شریعت کے احکام کو بدل کر، بیچ کر جو بھی پیسے کمائیں گے نا، دنیا کے پیسے آخرت کے ثواب کے مقابلے میں تھوڑا شنا، اس لیے اللہ تھوڑا بولے ہیں سو۔ تب کیا حضرت تھوڑا چلینا غلط کیا؟ تب زیادہ پیسے لے جا کیا کر کو سوچنا نہیں۔ یا قلیلاً کا مطلب تھوڑا پیسے لینے سے غلطی سکا ہے، زیادہ لے کو رہے تو کیا بھی نہیں کر کو نہیں۔ قلیلاً کا معنی آخرت کے ثواب کے حساب سے دنیا کا کتنا کروڑ، ملین، بلین بھی لے لیے تو وہ آخرت کے ثواب کے مقابلے میں لینا بہت معمولی چیز لینا ہی ہوگا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، پہلی سزا جو اللہ بولتے ہیں وہ وہی میں آپ کو سمجھایا، مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے یہ جو پیسے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ اس حرام مال کو حرام مال کر کے بولنے کے بجائے اس سے بھی ایک ہاتھ آگے اللہ کیا بولے ہیں؟ جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ معلوم ہوا حرام روزی اگر ہمارے جسم کو لگتی ہے تو کنفرم
کنفرم وہ جہنم کو جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ حرام کی روزی سے علماء اسی لیے اس قدر سختی سے بچاتے ہیں کہ اللہ حرام مال کو حرام مال کر کو بھی بولے نہیں، ڈائریکٹ اللہ بول دیے جہنم کی آگ ہے کر کو۔ اولئک، تو یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا نہیں بھر رہے ہیں، نہیں آگ کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں، جہنم کی آگ ہی بھرتے ہیں بول کے۔ دوسری سزا کیا؟ اللہ دوسری سزا بولتے ہیں کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت میں جو سزا اللہ دیں گے نا ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قیامت میں محشر کے میدان میں جو سزائیں ہوگی، کئی سزائیں، اس میں سے ایک کیا؟ اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ وہاں محشر کے میدان میں کتنے سارے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اس کی معافی نہیں ہوگی، ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ بات نہیں کرنے کا مطلب کیا؟ شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، یہ مہربانی کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ ڈرانے کی، دھمکانے کی جو بات ہے نا، جو اللہ ان کو سزا کے طور پر ڈرانے کی باتیں کریں گے، دھمکانے کی باتیں کریں گے، وہ تو ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں لکھے ہیں، ساتھ میں حضرت لکھتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں، دیکھو کبھی بھی دنیا میں کوئی بیوی روٹ جائے، شوہر اگر اچھا ہے بولو نا، شریف ہے بولو نا، بیوی روٹ گئی تو اسے منانے تک اسے جان میں جان نہیں آتی۔ جب بیوی مان گئی، ذرا بھی ہنسلی کر کے بولے تو اب وہ شوہر کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ شریف شوہر اگر ہوگا تو بیوی رس جاتی ہے، روٹھ جاتی ہے، تو اس کو منانے کے لیے ہر قسم کی جتن کرتا ہے، ہر قسم کی جتن کرتا ہے منانے کے لیے، جو بھی ہو، مال کے ذریعے سے، معافی پوچھنے کے ذریعے سے، یا اس کو تعریف کرنے کے ذریعے سے، جو ہو وہ کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی گالی نہیں دی ہے، لیکن اس کے دل میں جو محبوبہ ہے نا، اس کا چہرہ پھیر لینا بھی اس کے دل میں کانٹے کے جیسا چبھتا ہے، اس کے دل میں آرا چلائے جیسا تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے قیامت میں ان یہودیوں سے اللہ تعالیٰ بے رخی برتیں گے، بے توجہی کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں جہنم کی سزا سے بھی بڑھ کر، جہنم کی سزا سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کو لگے گا اللہ کا بے رخی کرنا، بے توجہی کرنا، اللہ کا جو اللہ لاپرواہی کریں گے نا، ان کو دیکھیں گے نہیں، مہربانی سے بات نہیں کریں گے نا، جہنم کے عذاب سے بڑھ کر عذاب رہے گا وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان خوش بخت لوگوں میں اللہ میرا آپ کا سب کا شمار فرمائے جو تر و تازہ چہرے ہوں گے، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ان کو دیکھے گا، خوش ہوگا، بات کرے گا۔ ایسے لوگوں میں اللہ ہم کو بنائے، نہ کہ ایسے لوگوں میں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیسے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن سے اللہ قیامت میں مہربانی کی گفتگو نہیں کریں گے۔ دوسری سزا ان لوگوں کی اللہ بتاتے ہیں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ تیسری سزا کیا؟ ولا یزکیہم، اللہ ہزار بار حفاظت فرمائے۔ ہم دنیا کی زندگی میں غفلت میں آ کے، شیطان کے، نفس کے، ان کے بہکاوے میں آ کر ہم گناہ کر لیتے۔ یہ گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کر کے سچی پکی توبہ کر لیے، گناہ کو ختم کر لیے، ٹھیک۔ اللہ نہ کرے، بائی چانس گناہ ایسے ذمے میں رکھ کر ہم مر گئے تو قیامت میں اللہ سزا دیں گے۔ ایمان والوں کو جو سزا ہوتی ہے، اس سزا کے بارے میں ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جہنم میں ڈال کر تھوڑی مدت کے لیے، وہ جو جہنم کی آگ میں جو سزا ہوگی نا، یہ سزا ایمان والوں کو پاک کرنے کے لیے، گناہ کی جو نجاست غلاظت ان کے اندر ہے نہیں، اس سے پاک کر کے، اس کو پاک کر کے، جیسے سونا ہے، گولڈ ہے، اس میں آگ میں اسے تپانے سے کیا ہوتا، اس کا میل کچیل، مٹی، یہ ساری چیزیں الگ ہو کر کلیئر سونا آ جاتا، سونا بالکل کرسٹل کلیئر صاف سونا، اوریجنل سونا تک رہتا۔ ایسا جہنم میں مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے جو سزا دی جائے گی، ان کو جنت کے قابل بنانے کے لیے، جنت کے لائق پاک کرنے کے لیے، گناہوں کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ مگر ان یہودیوں کو، ان دشمنوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اللہ بولتے ہیں یہ پاک کرنے کے لیے نہیں، ہمیشہ وہاں سڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جہنم میں ان کو رہنا ہے، کبھی بھی ان کو سزا کے بعد جنت کے قابل بنا کر جنت میں بھیجا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کہتے ہیں ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ یہاں بھی خطرناک بات ہے، کتنے لوگ ہم میں سے جری ہوتے ہیں، ہمت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، معلوم ہے نماز چھوڑنے کا یہ گناہ، روزہ چھوڑنے کا یہ گناہ،
گالی دینے کا یہ، غیبت کرنے کا یہ گناہ، حسد کرنے کی سزا یہ ہے، سب معلوم ہے، پھر بھی اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے غصہ بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے، جھوٹ بھی بول دیں گے، الزام بھی لگائیں گے، تہمت بھی لگا دیں گے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے معلوم؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کو نجات دینے کی چیزیں دیے، رسول دیے، کتاب دیے، سب دیے، مگر یہ لوگ کیا کریں؟ کثیر مقدار میں جہنم کو جانے کے اسباب، جو ٹولز ہوتے ہیں نا، جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ریزن سارے کا سارا جمع کر لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ جہنم کو جانے کی کنفرم جو چیزیں لے کر جانے والی ہے جہنم کو، وہ پورا جمع کر کو اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم ان کو پسند ہے، پسند ہے۔ اس کو اللہ کیا ورڈ میں بولتے ہیں معلوم؟ اللہ ایسا لفظ استعمال کرے ہیں، پیسے دے کو خرید لیے ہیں جہنم کو یہ کر کو، کیونکہ ایک نہیں دو نہیں 100 روپے، ایک روپیہ، 2 روپیہ، 3 روپیہ، یہ 100 روپے جہنم کی قیمت اگر ہے بولے تو وہ 100 روپے کا 100 روپے بھی وہ ادا کرے ہیں، یعنی جہنم کو جانے کے پورے ریزن نا، اس کا کیا کیا غلطیاں ہوتی کہ پورا کر کو رکھے ہیں۔ اب جہنم کو پیسے دے کو خرید لیے، جیسا جہنم کی سزا اس کو برداشت کرنے کی طاقت کس کو بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پورا ریزن کو انہوں اپنا ہے بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی سزا کو سنبھال لے تم، برداشت کر لے تم، بول کو یہ احمق، یہ بے وقوف لوگ جری ہو گئے ہیں، جری ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اتنی دلیری کس کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن دلیری کے کاما کر کو دکھاتے ہیں۔ اس بات کو اللہ کیسے انداز میں بولے ہیں، دیکھو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی۔ ضلالت کا معنی گمراہی، ہدایت کو نکو بل کو ٹھکرا کو، اس کے بدلے میں ہم نا ایکسچینج آفر، جیسا اللہ معاف کرے، ایکسچینج پرانا جا کو نیا لے لیتے سو لوگ، بھائی کو معلوم عورتوں کو کہ کسی جگہ میں کسی شو روم میں ایکسچینج آفر دال کو ہے بولے تو پرانی اے سی دیکھو نہیں لے جا کرتے، پرانی مکسی دیکھو نہیں لے جا کرتے بول کو، وہاں جا کو پرانا دیکھو نیا لینے کا۔ مگر یہ یہودیاں کیا کرے ہیں، ان کے پاس اللہ جنت کے جو ریزن دیے تھے نا وہ سب دے دل کو، واپس دے دل کو، جہنم کا ریزن لے لیے ہیں۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ حیرت کے ساتھ بولتے ہیں، پھر وہ آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں، یعنی صبر کرنے ہرگز نہیں ہو سکتا، مگر ہمت دیکھو، ان کی دلیری دیکھو، یہ بتاتے ہیں اللہ۔ اس کے آگے کی آیت، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کئی کو ان کو اتنی خطرناک سزا بولے تو ان کو کیا بھی معلوم نہیں سو، جاہلاں کیا بھی نہیں، پورا معلوم ہو کو کرتے سو مستیاں چنا۔ تو اللہ اسی لیے بولتے ہیں ہدایت کی کتاب کو گمراہی کا ذریعہ، کتاب حق کو بھی گمراہی کا ذریعہ بنا لی، کھلم کھلا اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے، چینجز کرتے۔ اللہ کیا کبھی کر لیں دے بول کو، ہمت میں آکوش نہ چینجز کرے، اس لیے یہ سزا ملنا کر کے اللہ بولتے ذالک، یہ جو عذاب ہے نا، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کئی کو ایسا یہ اللہ عذاب ان کو بولے تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، البتہ وہ دور کی مخالفت یعنی لمبے جھگڑے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا، اب جو عذاب کی سزاؤں کے اللہ کے غضب کے بارے میں ہم پڑھے، ہمارے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کو دین بیچنے والے، دین فروشی کرنے والے ایسے مجرم بننے سے بچا لے۔ یا اللہ اس طرح کے جس جرم سے تو ناراض ہو جاتا ہے، اتنا سخت ناراض ہوتا ہے، ایسے جرم سے زندگی بھر ہماری حفاظت فرما۔ ساتھ میں ہم کو یہ بھی دعا اللہ سے طلب کے طور پر کرنی چاہیے کہ یا اللہ میدان محشر میں لطف و عنایت، مہربانی کی نگاہ تو ہم پر فرما دے اور تیرا دیدار ہم کو نصیب فرما دے۔ ہمیشہ وہ حدیث میں آئی دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع، یا اللہ جو حق ہے وہ حق ہی ہم کو بتا، وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، جو باطل ہے فیک ہے ہم کو زندگی بھر بتا کہ وہ غلط ہی ہے بول کے ہم دیکھنا۔ دنیا میں شیطان کے دھوکے سے کیا ہو جاتا، اچھا کو غلط، غلط کو اچھا سمجھنے لگتے، اس سے بچا بول کے دعا کر لینا۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے لیس البر ان تولوا، وجوہ بر، اسباب بر کی آیت کر کو اس آیت کو عنوان دیں گے مفسرین۔ اس کی ڈیٹیل آپ سمجھو۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا، یہودی جیوس وہ ایک دعویٰ کرتے تھے، کیا دعویٰ کرتے تھے؟ ہدایت کے سارے اسباب، مغفرت کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں، کنفرم ہمیں جنت جانے کا کر کو دعویٰ کرتے تھے۔
بولتے تھے کہ دیکھو بیت المقدس ہمارے پاس، تورات بھی، زبور بھی ہمارے پاس، موسیٰ علیہ السلام پورے ہمارے پاس رہنے کے ٹائم میں ہم نہ جا کو کہاں سے عذاب ہو سکتا، ہمیں کہاں سے جہنم کو جانے کا۔ اللہ بولتے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں بعض علماء لکھے ہیں نصارہ اور یہود ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف رخ کر کو اپنی عبادت کرتے، تو انہوں بولتے تھے پوری نیکی کا تو یہ مشرق کی طرف رخ کر کو یا مغرب کی طرف رخ کر کو عبادت کرتے نا، یہ اوریجنل نیکی، اصل نیکی یہ کون کرتے کہ انہوں کنفرم جنت، ابھی کیا ہونا سو ہم نہ۔ تو اللہ بولتے ہیں یہ خالی مشرق کی طرف مغرب کی طرف پھر جانا کیا عبادت، یہ پھر جانا کیا ایمان، اتنا کیا نہیں نا، اور بہت ساری چیزیں ہونا ہے نا اس کے ساتھ، وہ کیا ہیں اس کو اللہ آگے بتاتے ہیں۔ چنانچہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بول کے اللہ بولنا شروع کرے، اللہ بولے سب سے پہلے کہ اصل نیکی کیا ہے، نجات کے اسباب کیا ہیں اس کو اللہ بتائے۔ وہاں ذرا آیت ذرا دیکھتے جائیں گے کیونکہ ایک بڑی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ اپنا چہرہ پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، پھر کیا نیکی، یہ نیکی نہیں تو پھر کیا نیکی، اللہ آگے اسی کو بولے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بلکہ پڑھتے بھی ہوں گے، بچوں کو پڑھاتے بھی ہوں گے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پورے قرآن سے ان پوری چیزوں کو لے کر ایک کلمہ جیسا بنا ہے ایمان مفصل۔ تو ایمان مفصل کے اندر جو باتیں بتائی گئی، ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہاں عقائد کے بارے میں بات آتی ہے، اس لیے میں وہ تفصیلی حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ یہ پوری آیت کو سمجھنا آسانی ہو جائے آپ کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کیسا؟ صحابہ بتاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے پورا مجمع حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، اچانک ایک اجنبی آدمی، پردیسی ایک آدمی آیا، آپ کو پوچھے یا رسول اللہ میں آ جاؤں کیا میں بول کے؟ حضور بولے آ جاؤ بول کو۔ جب پورا مجمع ان کو دیکھا کہ ان کے ایک نئے مہمان آتے ہیں نا بول کو، سوب راستہ بنا کو چھوڑ ڈالے، تو انہوں سیدھا آئے، جو نئے صاحب ہے نا سیدھا آئے، آ کر حضور کے سامنے حضور کے گڑگے کو گھٹنوں پر گھٹنا ان کا لگا کو بیٹھے، انہوں گڑگے کو گڑگا لگا کر بیٹھے، اپنے رانوں میں اپنا ہاتھ رکھ لیے۔ پورے صحابہ تعجب سے دیکھتے یہ کون رہی ہے نیا آدمی، اتنی ہمت، مدینے میں رہنے والے صحابہ میں سے کسی کو بھی اتنی ہمت تو نہیں نا ایسا جا کو بیٹھنے کا، یہ کون یہ ہے؟ انہوں سوال کرے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ میں شارٹ میں بولتا ہوں وہ حدیث کیونکہ وہ حدیث کا درس تو نہیں ہے یہ، ایمان کیا ہے؟ حضور بولے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، ان پر ایمان رکھنا یہ حق ہے بول کو دل سے جاننا، یہ ایمان۔ وہ صاحب پوچھے مل اسلام، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور بولے اسلام کا معنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ہے اسلام۔ انہوں پوچھے یا رسول اللہ عبادت کیسے کرنا ہے، عبادت کیسا کرنا؟ شارٹ میں آپ کو بولتا ہوں، احسان کر کو انہوں پوچھے سو۔ تو حضور سمجھائے کہ تمہیں عبادت کرنے کے ٹائم میں یہ تمہارے دل میں آنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ احساس تمہارے دل میں آنا۔ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، میں حضرت یسوبی اعلیٰ درجہ رابعہ بصریہ تھے نا رحمہ اللہ، ان کے لیول کی بات آنا حضرت، ہمیں نماز پڑھنے کے ٹائم میں ہمیں اللہ کو دیکھ لکھیں کر کو اتنا سے بھی پاور خیال آتا نہیں نا حضرت کا، تو ٹھیک ہے سیکنڈ درجہ حضور بولے کم سے کم اتنا تو خیال لا لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تب نماز میں آٹومیٹک خشوع خضوع آ جائے گا نا۔ اس کے بعد وہ صاحب پوچھے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ حضور بولے مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والے کو بھی کس سے پوچھا گیا کہ دونوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ قرآن میں ہے آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس، ان میں سے ایک قیامت کب آئے گی، پرفیکٹ اس کا علم، ایگزیکٹ اس کے بارے میں جاننے والا صرف اللہ، اللہ کے سوا کس کو بھی نہیں معلوم۔ تو یہ چیزیں میں جو آپ کو سرسری حدیث کی روشنی میں بتا دیا نا، یہ اس آیت کے اندر بھی اللہ بتائے ہیں۔ تو پہلے تو کیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ میں عقائد کے بارے میں بول کو ہیں، کس پر ایمان لانا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے کیفیت، اللہ اکیلا ہے، اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، اللہ مجھے میرے اوپر ہمیشہ کنٹرول رکھا ہے، یہ پوری چیزوں کے بارے میں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ سزا دینے پر آ جائے تو سزا دینے والا۔ تو ایمان
ڈیٹیلز انشاءاللہ بعد میں کسی موقع میں ہم دیکھ لیں گے. اب صرف اتنا سرسری جان لیں کیونکہ شروع میں بھی سنے ہیں آپ لوگ عقائد کے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیک وہ شخص ہے من جو آمن باللہ ایمان رکھے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں، والکتاب اور کتابوں، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس کے بعد اللہ بولے ہیں حقوق العباد کے سلسلے میں، یعنی عقائد کی اصلاح کے بعد انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنا. اعمال حقوق دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. پہلے اللہ وآت المال علی حبہ کے ذریعے سے حقوق العباد کے بارے میں بولتے ہیں، مال دینا ہے، مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرنا ہے، تو اعمال کو درست کرو بول کے اللہ بولتے ہیں. مال کو کہاں خرچ کرنا؟ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا. ایک پیسہ بھی اگر میں نکال لوں، اگر میں نکالتی ہوں، ایک عورت یہ ذہن میں رکھے کہ ایک پیسہ بھی میں اگر کسی کو دیتی ہوں، اللہ کی رضا ہے کیا اس میں؟ دیکھ لینا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے میں دیتی ہوں، یا نام کمانے کے واسطے، دکھاوے کے واسطے دیتی ہوں؟ یہ ذہن میں رہے. علی حبہ ذوی القربى. اچھا کسے دینا سوال کرے تو سب سے پہلے سب سے زیادہ حقدار کون کہتے؟ ہمارے رشتہ داروں میں. کون حقدار ہیں ان کی؟ فلاں کو آپریشن ہے، فلاں کو یہ بیماری ہے، فلاں کو وہاں دوا لینا ہے، فلاں کو یہاں علاج ہے. لیکن رشتہ داروں میں غریب ہیں معلوم، ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں. سب سے پہلے زیادہ ہمارا حقدار، ہمارے مال کو صدقہ کرنے، خرچ کرنے کے حقدار ہمارے رشتہ دار ذوی القربى. اس کے بعد والیتامى یتیم. یتیم دنیا میں ظاہر میں کوئی آسرا نہیں، سہارا نہیں، ایسے ہمارے مال کے حقدار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے بولتے کون کتنے ضرورت مند کی، وہ ترتیب سے اللہ بولتے والمساکین. مسکین کسی جگہ اجنبی رہنے والے، غریب کو بولیں گے مسافر، وابن السبیل کر کو. تو اس طرح والسائلین اور اسی طرح سے پوچھنے والے. دیکھو سوال کرنے والے کون کر کو بولے تو واقعتاً کسی جگہ میں خرض ہو کو ہے، یہ پوچھتے وہ پروفیشنل جو بھکاریاں رہتے. دیکھو مانگنا ان کا پیشہ، لاکھوں کے ہزاروں کے پیسے رکھے رہیں گے، لیکن پھر بھی مانگنے کا وہ ایک پیشہ بنا لیے ہیں، پروفیشنل بنا لیے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دینے کے بارے میں بات نہیں. وفی الرقاب کا تو کیا، اس زمانے میں غلام باندی کا زمانہ تھا نا، تو غلام کو پیسے دے کو خرید لینا، خرید کو آزاد بنا ڈالنا. باندی کو پیسے دے کو خرید لینا اور آزاد کر دینا، اب سے تو میرے جیسا تو بھی آزاد ہو بول کے ایسا کر دینا. ہمارے زمانے میں پورے ورلڈ میں کام بھی غلام باندی کا سسٹم نہیں، ختم ہو گیا. اسلام اسے ختم کر کر کو بولنا صحیح بولنا ہے کہ تو اب ہمارے زمانے میں وہ پھر رقاب کا تو کیا. وہ پھر رقاب بولے تو جیل میں ہیں بہت سارے مسلمان، عورتیں، نوجوان، بچے، مرد، کئی سارے ہیں. کبھی کبھی غلطی ہو کو جا کو رہتے، اکثر و بیشتر غلطیش نہیں ہو کو رہتی، کیس پڑ جا کو رہتا، چلے گئے رہتے. اب باہر آنا بولے تو 5,000 فائن بنے تو ریلیز، نہیں تو 2 سال رہنا جیل میں، 5 سال رہنا جیل میں، 10,000 بنے تو ریلیز، نہیں تو 10 سال رہنا. بڑی بڑی کئی عمر ان کی جیل کے اندر کٹ جاتی. کیا خالی اتنے ذرے ہزار ہیں، دیکھو 15,000 دینے نہیں، 20,000 دینے نہیں، 50,000 دینے کے واسطے نہیں، کئی سال ان کی جوانیاں وہاں کٹ جاتی. عورتیں ہیں، مرد ہیں. تو یہ ہمارے زمانے میں وہ پھر رقابی کا مفسرین مطلب بتاتے ہیں یہ ہے بول کے. اب دیکھو دوسرا حصہ ہوا ہے وہ آت المالا، اور مال دے. نیک آدمی کون، نیک عورت کون کہ تو اللہ قرآن کی آیت میں ہم نے جواب ملتا. اللہ بولتے ہیں مال دے، مال کی محبت کے باوجود اللہ کے واسطے کر کو نکالنا. ما علی حبہ مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ کس کو دینا؟ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے میں. میں ان سب کی ضرورت کے بقدر ڈیٹیل بولیا ہوں میں. ویسے اب آگے کا حصہ، آگے کیا بولتے ہیں؟ حقوق اللہ کے بارے میں تذکرہ ہے. ہم اس جگہ میں کیا کرنا معلوم، ایسے ٹائم میں ہمیں تفسیر سن کو چلے جاتے ہیں. جانے کے بعد میں کئی بار اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوں، ویسا اس جگہ یہاں بھی بتاتا ہوں. مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کتنے عمل کرتے، کیا کرتے بول کے، لیکن ایک بھروسے سے میں بولتا ہوں اب بھی آپ عمل کرتے بول کو مجھے معلوم ہوگا تو اور بھی زیادہ قرآن کے پیغامات میں بتا سکتا ہوں یہ کرو بول کے پریکٹیکلی. تو کیا کرنا، ایک ڈگری، ایک نوٹ لے لینا، لے کر میں میرے مال کو خرچ کرنے رشتہ داروں میں کون کون حقدار ہیں، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر مسافرین کو کیسا کیسا کام دینا بول کے ایک نقشہ بنا لینا. کون کس کے پاس کتنا مال ہے کہ اس کے حساب سے مال کی محبت. اب ایک آدمی کے پاس 10,000 ہے بولو نا، اور ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ ہے،
10 लाख रखा है सो आदमी 10,000 दे दिया तो बड़ी बात नहीं, 10,000 जिसके पास है 10,000 भी उठा को दे दिया बोलो ना बड़ी बात। हातिम ताई कितने बड़े सखी कर को हम ना मालूम मुझे। एक रात मुसाफिर बन को एक जगह गए, कौन बीच नहीं, आसपास बिल्कुल सुनसान इलाका, एक टेंट है, एक खीमा है, उस वहाँ जाकर बोले कि मैं बहुत दूर के मुसाफिर हूँ, खाने के लिए भूख लगती है, कुछ इंतज़ाम है क्या? अगर वो बच्चा क्या करिए, ज़रा 1 मिनट रुको बोल को बाहर रुका को अंदर गया, वो टेंट के अंदर बीच में एक पर्दा बन को, उसके बाद बाहर आको इनको बुला लो को अंदर गया। बोलिए कि मैं भी मेरी अम्मी यहाँ हैं, सो अम्मी तुम्हारे से पर्दा करना ना, उसके वास्ते बोल को मैं पर्दा बांध को पूरा इंतजाम कर को तुमने अंदर बुलाया, सो लेट कराया ना, बाहर 2 मिनट खड़ा डाले ना, कभी गलती समझो रखो। हातिम ताई बोलते मुझे ताज्जुब हुआ, क्या रे ये छोटा बच्चा इतना नौजवान इतना अखलाक वाला होशियार है ना बोल के। खैर मैं बैठ गया, उन्हें मेरे सामने खाएंगे क्या, क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे पूछा। हाँ गोश्त भुना हुआ, हाँ ठीक है मैं खाता हूँ बोल को। थोड़ी देर के बाद लाको 2 प्लेट लाको रखा, एक प्लेट में गोश्त और एक प्लेट में वो गुर्दा ये सब कलीजा तिल्ली करको बोलते नहीं वो रखो है। मुझे गुर्दे से भी ज़्यादा पसंद रहने से फ़ौरन उठा को वो खाया मैं। खाते ही उन्हें फ़ौरन उठ को चले गया। थोड़ी देर के बाद यानी उन्हें बाहर से सीधा अम्मी के पास जाता, अम्मी चूल्हे से वहाँ से बना को देते, लेकर आको मेरे सामने रखता। 10 प्लेट लाको रखा, 1 2 3 4 करको 10 प्लेट लाको रखा, पूरा का पूरा मैं खा लिया। मुझे पसंद के गुर्दे सप्लाई करता, क्या खसई की दुकान क्या नहीं, इतवार के दिन ऑफर डालते ना हमारे यहाँ, वैसा कि पाया भी शराबी बिल्कुल ऑफर में बहुत ज़्यादा शादियाँ रहे तो वो हो जाता ना, वैसा क्या 10 लाको रखा प्लेट उन्हें 10 बार। हातिम ताई बोलते हैं कि सुबह में मैं उठ को, सुबह में वान सो गया, सुबह हो गई, सुबह जब मैं उठ को बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि चारों तरफ खून खून, 10 बकरियाँ ज़बा हो को पड़े हैं, 10 बकरियाँ। मैं ये देख कर ताज्जुब कर को बच्चे के पास पूछा क्या भाई ये माजरा का? क्या भी नहीं, मैं भी मेरी अम्मी च हमारी ज़िंदगी गुजरने का ज़रिया क्या कहते ये बकरियाँ च, ये बकरियाँ को चराना, इससे आते से दूध को पी लेना और ये बकरियाँ को चराना, ये हमारे आमदनी का ज़रिया। लेकिन तुम्हें जब बोले गुर्दा पसंद कर को, मैं पूरे 10 बकरियाँ को भी ज़बा कर दिया। अरे क्या बात, तुम्हें पसंद बोलिएगा तो उसका ऐसे भी हाँ हो, एक मेहमान हमारे घर को आको उन्हें एक चीज़ पसंद करे वो मेरे पास हो फिर भी मैं नहीं दिया तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या बीच नहीं। तो हातिम तय उन्होंने वक्त के बहुत बड़े बादशाह ना, एक इलाके के एक एरिया के बादशाह उन्होंने, तो उन्होंने अपने महल को बच्चे को भी अम्मा को भी बुला को हज़ारों के बकरियाँ भी ऊन भी गायें भी सब भी दिए। तो लोग बोले कहते कितने बड़े सखी हातिम ताई भाई तुम्हें करो से। उन्होंने बोले कहते नहीं बा, दुनिया में मेरे से बड़ा सखी है बच्चा मेरे पास लाखों का है, उसमें से हज़ारों का देता हूँ। उसके पास थे 10 बकरियाँ टोटल, पूरा का पूरा उन्हें दे दिया ना, उन्हें मेरे से बड़ा सखी। बिल्कुल माल की मोहब्बत तो सबको रहती। मैं ये बोलना चाहता था मैं तुम्हें, कम रहकर भी देना है। देखो ये देना करने का सब भी दिल में रखना, यानी करोड़पतियांश देना सो हमें नहीं, लखपतियांश देना सो हमें नहीं कर को, हर एक अपने से ऊपर वाले को सोच को अपने आप को ये नियमत से ये इबादत से महरूम रख लेते, ये नहीं रहना। वो अक़ामत सलाता हुकूक़ुल्लाह में अल्लाह बोलते हैं कि इक़ामत सलात, मैं आपको हदीस से तफसील से समझा दिया। अल्लाह हुकूक़ुल्लाह में से जो मेन है वो तक बोल को इक्तिफ़ा कर लिए, नमाज और ज़कात कर को बोल को। इक़ामत एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज कायम करना, इक़ामत सलात। ये इक़ामत सलात का क्या मतलब है? मुफस्सिरीन लिखते हैं 3 चीज़ें करो। नंबर 1, नमाज से पहले वज़ू करने के लिए कहाँ बैठना, कैसा बैठना, पानी कैसा लेना है, और वज़ू में मुस्तहब्बात, वज़ू में अल्लाह के नबी सिखाए हैं सो दुआ, आज़ा को कौन से आज़ू के टाइम में क्या दुआ, इस तरह कंप्लीट पूरे मुस्तहब्बात सुन्नत व फ़र्ज़ पूरी चीज़ों का लिहाज करके वज़ू करना। नंबर 2, नमाज के अंदर जितनी सुन्नतें हैं, जितने वाजिबात हैं, जितने फ़र्ज़ हैं, पूरे चीज़ों को इत्मीनान, रुकू में गए इत्मीनान, रुकू से उठकर इत्मीनान से करना, उसके बाद सजदा, 2 सजदे के बीच में इत्मीनान, तस्बीहात पढ़ने में इत्मीनान, खिरात पढ़ने में इत्मीनान, पूरा का पूरा 100% बराबर अदा। नंबर 3, नमाज के अंदर ख्याल इधर उधर गए बगैर, नमाज की रूह, नमाज की जो स्पिरिट है ना, खुशू हुजूर क़ल्बी, दिल का नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना, इन 3 बातों को कौन लिहाज करते कि उन्हें इक़ामत सलात करे बोल को। अल्लाह इक़ामत सलात का हुक्म देते हैं यहाँ, वह अक़ामत सलाता, उसके बाद है वह आतस ज़काता। वह आतस ज़काता का तो क्या, देखो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो भी लिखे हैं सबका मिक्स मिला को मैं तुम ना बोलता हूँ ज़री बात है। नंबर 1 क्या बोलते हैं, ज़कात की अदायगी में सबसे पहले एक औरत किस बात का ख्याल कर ले, ज़कात देने के अंदर चांद के हिसाब से साल कंप्लीट होता क्या देखना, अंग्रेज़ी का नहीं, चांद के हिसाब से साल का कंप्लीट होने का 1 साल पूरा हुआ क्या बोल के हिसाब देखना। नंबर 2, क्या तो भी एक मसलिहत है
حضرت میں زکات دیے تو میری بہن نا بڑی کنجوس مال رکھ لو کو بھی زیوران رکھ لو کو بھی انہیں دیتی نہیں میں دیے تو وہ دیکھے تو بھی انہیں سیکھیں گی کہتے اوکے معلوم ہو کو دیے جا نہیں تو چھپا کو دینا کسی بھی معلوم ہونا نہیں تمہیں زکات دیتے سو چھپا کو دینا لینے والے کی عزت کا خیال کرنا لینے والے کی عزت نفسی ہر ایک کی ہوتی نا کتنا غریب رہے تو بھی اس کی ایک عزت کر کو رہتی عزت نفسی کا اسے حقیر ذلیل بنا کو دینے کا نہیں نمبر 3 احسان جتلانا نہیں میں دیش نہ تجھے مال کی میری بات سنتی نہیں کیا میں مال دل میں بھی سوچنے کا کسی اور کے پاس بولنے کا میں اسے برابر رمضان دینے کا دیکھو بھی دیکھ کیا مستیاں دیکھو بھی دیکھ ہمارے سامنے کیسا بیٹھنے کا دیکھو بھی دیکھ کیسا جانے کا کیسا جواب دینے کا نہیں رہنا نمبر 4 ہماری جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی یہ معمولی چیز ہے میں کیا بھی تیر مار لی نہیں میں اگر میں زکوٰۃ ادا کر دی میں بہت بڑی جنی کر کو سوچ لی تو اللہ قرآن کے اندر آکو ہے حدیث کے اندر آکو ہے عجب اس بیماری کو بولتے یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھ لینے کا میں بیسٹ سارے ویسٹ کر کو یہ ایک بیماری خطرناک بیماری یہ آنے نہیں دینا معمولی سمجھنا میں دے دلی اللہ قبول کرنا اتنا بڑی بات اگر نمبر 5 پاکیزہ عمدہ مال دینے کی کوشش کرنا بیکار ویسٹ یہ بیکارش نہ اگر کو ایسی چیزیں دینے کی کوشش نہیں کرنا کتابوں میں لکھ کر ہے نمبر 6 جس کو زکوٰۃ ہمیں دیتے نا کوشش اس بات کی کرنا وہ متقی پرہیزگار ہے کیا بول کے متقی ہے کیا پرہیزگار ہے کیا کیوں مثال کے طور پر اگر وہ کوئی امام ہے کوئی مؤذن ہے یا عورتوں میں نماز کی پابند ہے روزے کی پابند ہے تلاوت کرنے والی ہے تو ایسوں کو ہم تلاش کر کے اگر دیں گے تو وہ متقی ہماری زکوٰۃ کا مال اگر استعمال کریں کھائیں تو ان کے عبادتیں رہتے نہیں بے شمار عبادت انہوں کرتے نا ان عبادتوں میں بھی ہم نا ثواب آٹومیٹک مل جائے گا عبادتوں میں بھی ہماری آٹومیٹک شرکت ہو جائے گی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے تو اللہ تعالیٰ جو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ جو بولے ہیں اس کے اندر مفسرین یہ سب باتیں لکھے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اللہ اکبر بڑی بات نیک اور پرہیزگار لوگوں کی 3 صفت یہاں پر بتا کو ہیں اللہ نمبر 1 یہ بولے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وعدہ پورا کرنے والے رہنا کیا وعدہ کس سے وعدہ اللہ سے جو اگریمنٹ ڈالے ہیں ہمیں وہ بھی پورا کرنا اللہ نفع نقصان کا مالک کسی اور کے پاس ہمیں نفع کا سوال نہیں کرنا بھروسہ نہیں کرنا نہ تعویذ نہ عامل نہ درگاہ نہ کوئی ولی نہیں نفع نقصان کا صرف اور صرف اللہ کو مالک جاننا ہمارے عقائد اللہ کے بارے میں درست کر لینا منت مانتے کیا اللہ کے سوا کسی اور کی منت نہیں قسم کھا لیے منتیں مان لی ہے پوری کرنا یہ سب اللہ سے کیا گیا وعدہ اللہ کے لیے میں کرتا ہوں کر کو بول ڈالے تو کرنا بندوں سے ایک انسان دوسرے انسان سے جو وعدہ کرتا نا وہ وعدہ بھی پورا کرنا فرینڈس سے سہیلیوں سے وعدہ کرتے پورا کرنا بچوں سے وعدہ کرتے پورا کرنا رشتہ داروں کے ساتھ وعدہ کرتے وہ بھی پورا کرنا نکاح بھی ایک وعدہ تجارت کسی سے کریں یعنی بائر اور کسٹمر یہ بھی ایک وعدہ کسی کو وکیل بنائے وہ بھی ایک وعدہ کسی کو پارٹنر بنائے وعدہ تو بے شمار صورتیں ہیں اس کی حتیٰ کہ اپنے اب مثال کے طور پر ہمیں تمل ناڈو اسٹیٹ میں ہے تو تمل ناڈو گورنمنٹ کے حساب سے ہمیں وعدہ کر کو ہیں سو جو بھی گورنمنٹ حکم لائے جو بھی گورنمنٹ کا آرڈر ہو اس کو فالو کریں گے وعدہ ہے انڈین گورنمنٹ قومی اعتبار سے ملکی اعتبار سے اور قومی اعتبار سے بھی ہم وعدہ کر کو رکھے ہیں حکومت کی طرف سے جو بھی آرڈر آئے گا ہم فالو کریں گے فار ایگزامپل بولتا ہوں میں پانی کے بل کے بارے میں ہمیں وعدہ کر کو ہیں ہاں مہینے 2 مہینے کو جو پانی کا بل آئے گا وہ ہمیں بنیں گے کرنٹ بل ہمیں بنیں گے ٹرافک ہم جاتے ہیں جو ادھر جانے کی گاڑی ادھر آنے کی گاڑی ہم فالو کریں گے سگنل ہے ریڈ ہے تو ہم رکیں گے یہ سب وعدہ ہے المؤمن وفی بالعہود ایمان والے کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتا منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے تو ہمارا شمار ہم اپنے من میں جھانک کر دیکھ لینا ہمیں کتنے پوہے ہیں بالکل نمبر 2 والصابرین تعریف کے قابل لوگوں کے بارے میں اللہ بولتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء تنگ دستی ہو مال کے اعتبار سے پریشانی ہو بیماری ہو ہر وقت ثابت قدم رہیں گے یہ نیک لوگوں کی علامت ہر وقت ثابت قدم رہیں گے زبان سے شکوہ شکایت نہیں آئیں گی اللہ کے خلاف دل میں اللہ کے فیصلے پر رضامندی ہوگی کبھی بھی زبان میں شکایت نہیں آئے گی کتنی ساری بوڑھیاں ہیں کتنی ساری عورتیں ایسی ہیں ان کے اپنے گھر میں کسی بچی کو طبیعت خراب نواسی کو پوتری کو اللہ سب کو صحت سلامتی دے لیکن ایسا سننے میں آتے رہتا ایسا دیکھنے میں آتے رہتا ایسے مسائل لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا باتیں نہیں زبان سے نکالتے ہیں لوگ بول دیے کہ اللہ کو رحم نہیں آتا کیا چھوٹی بچی اسے جا کو ایسا کر کو رکھے نا اللہ
اللہ تو منجے بلا لے رہے، اللہ تجھے دکھتا نہیں کیا، اللہ اندھا کیا، میں بڈھی ہوں، میں جی کو کیا کرنے کا ہے، منجے لے لے، اسے چھوڑ ڈال میری بچی کو، اسے کئی کو طبیعت خراب کر کو ایسا مراتا ہے اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ کتنی عورتیں بات میں کسی کا انتقال ہو گیا، زبان سے شکوے شکایتیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں وہی بولتے ہیں کہ والصابرین فی البأساء، مصیبت 3 ٹائپ کی ہوتی نا، ایک مال کے حساب سے مصیبت آتی بعض لوگوں کو بدن کے اعتبار سے مصیبت آتی، بیمار پڑے ہیں 2 سال سے، 4 سال سے، 6 سال سے پڑے ہیں بیمار، لیکن زبان سے کبھی شکایت نہیں آنا۔ اللہ کرے وہ ہمت عطا کرے مجھے بھی، سب کو بھی، لیکن اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیں اچھی امید لگانا اور عافیت اللہ سے مانگنا۔ نمبر 3، جان کے اعتبار سے بھی آفتیں آتی سب ٹائم میں۔ اسی دیکھو یہ آیت، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد وعدہ پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔ ہم لوگ اس جگہ دعا کرنا، یا اللہ ان سچوں میں ہمارا بھی شمار فرما، ان سچوں میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من عمل بهذه الآیۃ فقد استکمل الایمان، جو کوئی ایمان والا اس آیت پر عمل کر لے، گویا اس نے اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر لیا۔ اسلام کے جو بھی احکام ہیں نا، یا تو عقائد سے ریلیٹڈ، یا تو اعمال سے، یا تو اخلاق سے، تینوں کے بارے میں اس آیت کے اندر ہے، تینوں کے بارے میں اہم جز اس آیت کے اندر آ کر ہے۔ تو ذہن میں رکھ لینا، یہ بات بھی میں شروع میں بولیا تھا، یہودیوں کو اس بات کی اللہ تردید کرتے ہیں، کیا 1-2 چیزیں لے لو کو پورا ایمان یہ کر کو بولنا نہیں، مشرق کی طرف مغرب کی طرف پھر گئے تو ایمان کمپلیٹ، کیا نہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، یہ پورا کرے تو ایمان، ایک کو بھی چھوڑ دینا نہیں کر کو اللہ بولے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس آیت میں، اس سے اوپر کی آیت میں کمال نیکی کے بارے میں، یعنی کامل نیکی کیا ہے بول کو اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ، بلکہ اس آیت میں نہیں، سورہ بقرہ ختم تک بھی یہ نیکیوں کے جو ابواب، نیکیوں کے جو راستے ہیں نا، نیکیوں کے طریقے کیا کیا ہیں، کیا کیا احکام ہیں، ان سب کی تشریح چلتی سو بقرہ کے ختم تک بھی۔ کتب علیکم القصاص، قصاص ایک لفظ آیا ہے، عربک ورڈ ہے یہ، اس کا معنی ہے مماثلت، برابری کر کو، برابری، ایکولیٹی بولو نا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، ایک آدمی دوسرے آدمی کی جان لے لیا بولے تو کون قتل کریا کہ وہ مرڈر کرنے والے کو ختم کر دینا، قتل کر دینا، برابر سزا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ہاتھ کو کاٹیا، کیا وہ کون ہاتھ کاٹیا کہ اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالنا، برابر سزا اسلام میں ہے۔ سو جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے معلوم، ایک میں اونچی ذات تو نیچی ذات کر کو آپس میں، ویسا قبیلوں میں، تو اونچی ذات والے کا ایک آدمی مر گیا بولو نا، نچلی ذات والا مار ڈالیا کر کو بولے تو جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے سوگتے، نیچی ذات والے کے 10 آدمیوں کو مراتے سوگتے بدلے میں، کئی کو تو رہے ہمارے اونچی ذات آ رہے ہمیں، ہم لگان کا ایک آدمی تمہارے 10 آدمیوں کے برابر کر۔ ایک عورت مر گئی کر کو بولے تو ان جا کو اس قوم کی عورت کو مارنے کا نہیں، مرد بنے کو پکڑ کو مارنے کا، ہمارے خاندان کے، ہمارے قبیلے کی عورتاں تمہارے مرد بنے کے برابر کر کو جا مارنے کا، ان کے خاندان کے غلاموں کو مار ڈالے تو جا کو آزاد کو مارنے کا۔ خلاصہ تم نہ سمجھ میں آ گیا رہے گا، انیایم کر کو بولتے ہیں ظلم، وہ ظلم زیادہ چلتا تھا، بہت زیادہ ظلم چلتا تھا۔ 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان میں آپس میں ایسے ذرے کیسان تھے، دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو جا کو بھی جاہلیت کے زمانے میں کیسا انیایم کرتے تھے کہ ظلم کرتے تھے کہ ویسا آج کریں گے بول کو ارادہ ہوا ان کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ پہلے سے ایسا تھا سو ہمارے بیچ میں، انہوں ہمارے خاندان کے 1 جنے کو مارے تو ہمیں ان کے 10 جنے کو مارتے سو، ایسا چلک تھا کہ تو آیت آ گئی۔ اب حضور کو فیصلہ کرنا تھا، اللہ آیت کے ذریعے سے حضور کو فیصلہ سنا دیا، یہ فیصلہ بول کو برابری، جان میں سب برابر، کیا مرد کیا عورت، جان سب کی چنا، کیا امیر کیا غریب، سب کی جان برابر ہے، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا شریف کیا معمولی آدمی، سب میں جان کی رعایت کے حساب سے سب برابر ہے۔ اب ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار دیا بولے تو کون ماریا کہ اسے مرا ڈالنا، کیوں؟ کیونکہ جان میں برابر، لیکن مارنے کی کیفیت میں برابری نہیں ہے۔ اللہ کیا بولے ہیں، فی القتلا کر کو، فی القتلا کر کو، فی القتلی نہیں بولے ہیں اللہ۔ تو یہاں ذرا کنڈیشنز ذہن میں رکھ لو، بہت لمبا بیان ہے، میں شارٹ میں آپ کو بولتا ہوں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر، عمدن بولتے نہیں، جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اور حکومت اسلام کی ہو، دارالاسلام ہو، حکومت اسلام کی ہو، وہاں ایک حاکم بادشاہ بھی ہے، تو ایسے میں یہ سزا جاری کریں گے۔
کیا اسلام کی حکومت نہیں ہے کہ وہاں سے بھی یہ سزا نہیں؟ اسلامی حکومت رہنا ضروری، اس کے لیے کنڈیشن. اور قتل کرنے والا جان بوجھ کو مار کو رہنا، بائی مسٹیک نہیں، قتل خطا کر کو بولیں گے. یعنی برابر سامنے بیل ہے، وہ بیل کو مارنا بول کو انہیں تیر رکھ کو ریڈی سے رکھا ہے. رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ طرف میں کون کی ایک انسان کھڑیا ہے، انہیں سکو ہے سو اتنا زبردست. وہ عورت کو ڈرائیونگ سکھا کو پوچھے نہیں، سامنے تمہارے شوہر ہیں اور ادھر وار فلاں ہیں، تمہیں کسے کیا کریں گے تمہیں گھر کو بولے گے تو شوہر کو مار دیں گے، ابا کو ماریں گے نہیں، میں ماں پہلے بریک مارنا سو ماں کیا ماں تمہیں ابھی سیکھتے نہیں نہ گھر کو بولیا کرتے نا. ویسا یہاں میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کبھی کبھی خطا ان ہو جاتا. خطا کیا، مارنے کا تو جانور کچھ تھا سو انہیں اتنا سکو ہے سو زبردست سیدھا جا کو انسان کو لگ گیا مر گیا. یا تو انہیں پیچھے پھر کو کھڑیا ہے کیا کہ ایک جسم ہے یہ بیل سکا ہے بول کو، یہ انسان کا جو بیل ہے نا اسے مار کو چھوڑ دلی. بعد میں مر گئے بعد چیخے بعد معلوم ہوا رہے انسان کو مارے ہی نا، یہ قتل خطا ہے. قتل خطا میں کیا، اس کے بارے میں بھی تفصیلات والمحسنات وغیرہ کے اندر ہے. خون بہا بولیں گے، دیت دینا کر کو، 100 اونٹ دینا، سونے کے پیسے گولڈن کائن میں دینا ہے بولے تو 1000 دینار دینا، چاندی کے پیسے میں دینا، سلور میں بولے تو 10,000 درہم دینا، یا کوئی بھی چیز جو دونوں مل کو راضی ہو جاتے تو وہ دیے جا. تو پہلی بات آپ سمجھو، اللہ اس آیت کے اندر زبردست قاعدہ بولے ہیں. ذرا ترجمے کے ساتھ چلیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد قتل کیا جائے آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام قتل کیا جائے غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور عورت قتل کی جائے عورت کے بدلے. یہودیوں کے پاس ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تو کون مرڈر کریا کہ قاتل ہے کہ وہ قاتل کو مرانا فرض، دوسرا آپشن نہیں. نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس ایک آدمی مرا دیا بولے تو کون مریا ہے نہیں، مریا ہے سو آدمی کے فیملی والے ماریا سو جنا کو معاف کر ڈالنا فرض. سمجھ میں آتا ہے؟ تم نہ دیکھو عیسائیوں کے پاس تمہیں سن کو رہیں گے ایک گال میں تھپڑ مارے تو دوسری گال کو بھی آگے کر ڈالو، ادھر بھی مارو، ادھر کہیں کو فری چھوڑ کو رکھے ہیں، تمہارا اور ایک ہاتھ فری رہے تو ادھر مار ڈالو نہ بولے سکا. معاف کرنا فرض ان کے پاس کمپلسری. ہمارے اسلام میں دیکھو مساوات، نیوٹرل، برابر. کون قتل کریا کیا جان بوجھ کو کریا ہے کیا، جب تو اسے بھی مارنا سوچ، معلوم نہیں سو کریا کیا جب تو مرانا نہیں پیسے لے لینا سو بول. کیا انصاف ہے، دیکھو کیا انصاف ہے. سامنے والے یعنی جس آدمی کے خاندان والا مر گیا نا، مریا سو آدمی کے جو رشتہ دار خاندان والے ہیں ان کو 3 آپشن دیکھو ہے. چاہے تو تمہیں پیسے لے لو، چاہے تو تمہیں پیسے لے لو، چاہے تو معاف کر ڈالو، چاہے تو اسے بھی بدلے میں قتل کر ڈالو، جو چاہے کرے جا. 3 چیزوں میں آپشن. قاتل، تم نہ سمجھ میں آ کو رہیں گا یہ حکم کتنا عام ہے، یہ کتنا عام حکم ہے. قاتل، قاتل کا تو سمجھ میں آتا نا، عربی کا لفظ قاتل کا تو قتل کرنے والا کر کو. کون قتل کیا کہ انہیں ایک اسٹوڈنٹ ویسا پوچھا کرتے، ایک اسٹوڈنٹ یعنی احمق بنے سکا اسٹوڈنٹ نظر رہیں گے، کتنا سمجھائے تو بھی سمجھ میں نہیں سکا، چل لیں گے. ٹیچر کہنے پوچھ کو کہتے ہیں ٹیچر قاتل کسے بولتے سو؟ قاتل کا تو قتل کرنے والے کو بولتے سو. با مطلب قتل مجھے سمجھ میں آیا نہیں نا ٹیچر، قاتل کا تو قتل کرنے والے کو کیا، ویسا کا تو کیا. با اب تجھے تمہارے ابا کو، تجھے نہیں تمہارے ابا کو کون تو بھی قتل کر ڈالے، تو جا کو تمہارے ابا کو قتل کر ڈالیا. اچھا یہ رکھ لو نا لطیفہ، میں آگے ایک مسئلہ سمجھانا جب تم ناکام آ جائے گا. تو جا کو تمہارے ابا کو قتل کر ڈالے تو تجھے لوگ کیا بولیں گے؟ اچھا زبردست ایگزامپل دیے ہی نہ کر کو، ٹیچر خوش، انہیں سامنے سے جواب دیا کرتے مجھے یتیم بولیں گے ٹیچر کر کو. تو قاتل لاسٹ تک سمجھنے کا آئیڈیاش نہیں ہے اسے. خیر یہاں سے ایک مسئلہ بول دیتا ہوں، یاد رکھ لو. یہ اتنا جنرل حکم قرآن کے اندر کامن ہے نا، لیکن اس سے ایک صورت نکل جاتی مستثنا. کیا؟ ایک امی اپنے بچے کو، ایک ابا اپنے بچے کو قتل کرے تو بدلے میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. کیا ہے دیکھو اسلام، اللہ اکبر. امی ابا اپنے بچے کو ہرگز نہیں ماریں گے، مارتے گا تو انہیں مرنے کے لائق رہیں گا شاید، اسے مار کو ہی کر کو. انت ومالک لابیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بولے ہیں بچوں کو، بولے ہیں کہ تمہاری جان تمہارا مال پورا کا پورا تمہارے ماں باپ کے لیے. انہوں اگر قتل کرتے ہیں بولے تو پھر تو کیا بش نہیں. آیت کا ترجمہ دیکھیں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی ہو جائے، فاتباع بالمعروف، تو معقول طریقے پر مطالبہ کرنا ہے. یعنی معاف کر دلیا، پیسے دے ڈالو میں معاف کر ڈالتا ہوں بولے تو انہیں دے ڈالنا پیسے برابر. وہ اداء الیہ باحسان، اور اس کی طرف بھلائی کے ساتھ ادا کر دینا ہے. ذالک، یہ حکم دیکھو اسلام میں جو آیا ہے کتنی بڑی مہربانی اللہ کی، اسی کو اللہ بولتے ہیں ذالک
تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، معاف کرنے کا کردل کو بھی نہیں پیسے لینے کا لے لیا، نہیں میں قاتل کو مارتوں سچ کر کو ایسا کون تو بھی حد سے لمٹ کراس کر کو گیا کہ تو اللہ بولتے ہیں لیکن اس کے بعد جو زیادتی کرے گا فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام کاری سے، جرم سے، گناہوں سے محفوظ رکھ. شرعی اعمال پر عمل کرنے کی یا اللہ تو ہم کو توفیق عطا فرما. یہ بدلہ، یہ سزا ہے نا، یہ سزا رہنا سوچ. ایک لاسٹ ایک بات بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. ایک بادشاہ ایک گدھوں کا ایک مالک کو دیکھا کرتے کتنے کی گدھے رکھ لگو جالک ہے انہیں پورا لائن میں پرفیکٹ جالک ہی. وہ دیکھ دل کو بادشاہ خوش ہو گیا کرتے، خوش ہو جا کو پوچھا رے کیا بات ہوئی، اتنا بڑا ماہر ہے نا تیرے گدھے ایک بھی ادھر ادھر آتش نہیں نا، گدھے اتنا اسمارٹ ٹیم برابر لائن سے لے لگ جاتا نا. تو یہ ملک میں حکومت میں تو وزیر بن کو، ایم پی بن کو حکومت میں امن قائم کر کو دکھاتا کیا، کون بھی چوری کرنا نہیں، زنا کرنا نہیں، قتل کرنا نہیں، جرم چھونا نہیں ملک میں کر کو دکھاتا با کر کو دکھاتا کیا با ہاؤ کر کو دکھا تم. بادشاہ آ گیا، منسٹر بنا ڈالے، بیٹھ گیا. کون تو بھی چوری کرے کر کو اس کے سامنے آیا تو فوراً ہاتھ کاٹو. کون تو بھی قتل کرے فوراً اس کے سامنے آیا تو آرڈر کر ڈالتا ہے اسے قتل کر ڈالو. ذرا دن چلیا، ذرا دن کے بعد ایک قاتل، ایک کیس آیا، چوری کیا، ہاں ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹنے والا بولیا نہیں منسٹر انہیں کو ہمارے اور ایک منسٹر کا دوست ہے، انہیں رشتہ دار رندے، اسے کیا ہے کاٹو. اور ایک بار نہیں رندے کیا کاٹو. پھر وزیر چاگا، وہ منسٹر چاگا آپ کو کان میں بولیا کرتے ہمارا دوست تھا، انہیں ہمارا رشتہ دار چھوڑ ڈالو ذرا آگے. تو انہیں جلات کو بولیا کرتے با کون چرائے کی اس کا ہاتھ کاٹو، کون سفارش کرتے ہیں کہ ان کی زبان کاٹو. بول وہ دن لاسٹ اس کے بعد پورے کنٹری میں کبھی بھی کام بھی جرم چھوا نہیں کرتے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں کے ذریعے سے جو پیغامات ہم کو ملتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.